بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم امام رضا علیہ السلام کے فضائل و کمالات بیان کریں گے، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حسین اسٹوڈیو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ عرب سے آپ کے آئے کہ ایمان کی بہار آئی، عجم نے پائی عزت مرکز اہل ولا ہو کر، اور بہت مشتاق تھے اہل عجم نور رسالت کے، زمین توس کا چمکا ستارہ نقش پا ہو کر۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 8ویں جانشین، آپ کے والد ماجد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور والدہ جناب ام البنین عرف نجمہ تھی۔ آپ کا بتاریخ 11 ذی القعدہ 153 ہجری مدینہ منورہ میں ظہور ہوا۔ آپ آل محمد میں تیسرے علی ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن، آپ کے القابات صابر، ذکی، ولی، رضی، وسیع اور مشہور ترین لقب رضا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر ظلم کرنے کے بعد اور زہر دے کر شہید کرنے کے بعد ہارون رشید نے کھلم کھلا کوئی کارروائی نہ کی۔ امام رضا علیہ السلام کے عہدہ سنبھالتے ہی ہارون رشید نے آپ کا گھر لٹوا دیا اور عورتوں کے زیورات تک اتروا لیے۔ ایک شخص سادات کرام کو لوٹ کر امام رضا علیہ السلام کے دولت قدہ پر پہنچا اور اس نے خواہش کی بحکم ہارون رشید خانہ امام میں داخل ہو کر سب کچھ لوٹ لو۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، میں تمام سامان خود لا کر دیتا ہوں۔ وہ پہلے راضی نہ ہوا لیکن بعد میں مان گیا۔ مولا محل سرا میں گئے، تمام زیورات اور مال و اسباب لا کر دے دیا۔ وہ ملعون سامان لے کر بغداد روانہ ہو گیا۔ ہارون نے آخری زمانے میں اپنے دونوں بیٹوں امین اور مامون کی باہمی رکاوٹوں سے بہت بے لطفی میں گزارا۔ امین پہلی بیوی سے تھا جو سردار کی بیٹی تھی اور مامون کنیز سے تھا۔ محمد امین کے نام شام، مصر، حجاز، یمن کیے گئے اور مامون مشرقی ممالک جیسے ایران، خراسان، ترکستان وغیرہ تھا۔ ادھر ہارون کی آنکھ بند ہوئی، ادھر دونوں بھائیوں میں باہمی تصادم ہوا اور خانہ جنگوں کے شعلے بھڑک اٹھے۔ آخر 4 برس کی مسلسل کشمکش اور طویل خون ریزی کے بعد مامون کو کامیابی ہوئی اور اس کا بھائی امین تلوار سے موت کی گھاٹ اتار دیا گیا اور مامون کی خلافت قائم ہو گئی، لیکن تمام علاقوں میں بغاوت سی پھیل گئی۔ مامون نے تمام علماء اور امراء کو مدعو کر کے کہا کہ ممبر خراسان میں ہماری طرف سے کوئی حاکم نہیں اور امام رضا علیہ السلام سے زیادہ لائق کوئی نہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کو بلا کر یہ ذمہ داری ان کو دے دی جائے۔ مامون کا مقصد تو یہ تھا کہ ان کو خلیفہ بنا کر بغاوت کرے اور ان کی جابگدستی کو روک دے، لیکن یہ بات مجلس مشاورت میں ظاہر نہیں کی بلکہ ملکی ضروریات کا حوالہ دے کر انہیں خراسان کا حاکم بنانا ظاہر کیا۔ لیکن حسن بن سہل اور وزیر اعظم فضل بن سہل اس پر راضی نہ ہوئے۔ خلافت بنی عباس آل محمد کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ مامون نے کہا کہ جو سو چاہے ہو اور سلمان کو روانہ کیا۔ جب وہ خط لے کر پہنچا، مولا آپ دیدہ ہو گئے۔ سلمان نے کہا کہ یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ نے فرمایا کہ اس دعوت میں میں اپنی موت دیکھ رہا ہوں، غرض یہ کہ آپ روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک چشمہ آپ کے کنارے چند آہوؤں کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ان کی نظر آپ پر پڑی تو وہ دوڑے اور بچشمے تر کہنے لگے کہ حضور خراسان نہ جائیں، دشمن آپ کی طاق میں ہے۔ جب آپ مامون کے پاس پہنچے اور وہاں ایک تقریب منعقد ہوئی اور سب نے بیعت امام کی اور مامون نے اصرار کر کے آپ کو اپنا ولی عہد بنایا
مامون نے حکم دیا کہ حضرت کے نام کا ایک سکہ تیار کیا جائے اور دربار کا لباس سیاہ کے بجائے سبز کر دیا، جو سادات کا امتیازی لباس تھا، اور اپنی بیٹی کا نکاح امام سے کرا دیا، جس کا نام ام حبیب بنت مامون تھا۔ آپ کے بے شمار معجزات ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کے زمانے میں ایک دفعہ شدید قحط پڑا۔ مامون نے حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ مولا دعا فرما دیجئے، ملک کی بری حالت ہے، لوگ بھوک پیاس سے مر رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے بادشاہ گھبرا نہیں۔ امام رضا صحرا کی طرف گئے، آپ نے مصلی بچھایا اور دستے دعا بارگاہ میں بلند کر کے دعا فرمائی۔ ابھی دعا پوری نہ ہوئی تھی کہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چلنے لگے، بادل چھا گیا اور بارش ہوئی، اور بادشاہ اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور بہت سے حاسد جل بھن گئے۔ ایک دن تو ایک حاسد نے کہا کہ لوگ آپ کے بارے میں بہت باتیں کرتے ہیں، اگر آپ نے بارش کرا دی تو بارش تو عرصے سے نہیں ہوئی، آپ دعا کرتے یا نہ کرتے، اس نے تو ہونا تھا۔ ہاں، کرامت تو یہ ہے کہ جو قالین پر تصویر شیر بنی ہے اسے مجسم کر دے تاکہ مجھے چیر پھاڑ کر دے۔ امام نے فرمایا کہ میں نے کسی سے نہیں کہا کہ میری کرامت بیان کریں یا میرے فضائل کو بڑھانے کی کوشش کریں، میں اپنی تعریف نہیں چاہتا، یہ خدا کی عنایت ہے۔ البتہ تو جو کہتا ہے کہ شیر تجھے پھاڑ کھائے تو یہ میں کر دیتا ہوں۔ یہ فرما کر آپ شیر کی تصویر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اس فاسق اور فاجر کو چیر پھاڑ کر کے کھا جاؤ۔ امام کا یہ فرمانا تھا کہ دونوں شیر کی تصویریں مجسم ہو گئیں اور انہوں نے حملہ کیا، جس کا نام حمید بن مہران تھا، اور اسے ہارا ہرا کر کے کھا ڈالا۔ اس ہنگامے کو دیکھ کر مامون بے ہوش ہو گیا۔ حضرت نے اسے ہوش میں لا کر شیروں کو حکم دیا کہ اپنی اصلی حالت میں آ جاؤ۔ آپ نے بہت سے مناظرے کیے، عالم مجوس، عالم یہود، عالم نصارہ۔ مامون رشید کی عہد میں نصارہ کا ایک بہت بڑا عالم و مناظر شہرت عامہ رکھتا ہے، جس کا نام جاس لیک تھا۔ اس کی عادت تھی کہ متکلمین اسلام سے کہا کرتا تھا کہ تم دونوں نبوت عیسیٰ اور ان کی کتاب پر متفق ہیں، اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ وہ آسمان پر زندہ موجود ہیں۔ اختلاف حضرت محمد ہے، قرآن کی نبوت کا اعتقاد رکھتے ہو، ہمیں انکار ہے۔ یہ کلام سن کر اکثر مناظر خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ مامون کے اشارے پر ایک دن وہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے ہم کلام ہوا۔ مناظرے میں اس نے وہی سوال دہرائے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کی نبوت اور ان کی کتاب دونوں پر آپ کا ایمان اور اعتقاد ہے۔ جاسلیک نے فرمایا کہ میں عیسیٰ کی نبوت کا یقیناً اعتقاد رکھتا ہوں، جس نے ہمارے نبی محمد کی نبوت کی اپنے حواریوں کو بشارت دی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے جاسلیک، ہم اس عیسیٰ کو کہ جس نے حضرت محمد کی نبوت کی بشارت دی نبی برحق جانتے ہیں، مگر تم ان کی تنقید کرتے ہو اور کہتے ہو کہ وہ نماز روزے کے پابند نہ تھے۔ جاسلیک نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہتے، وہ تو ہمیشہ قائم اللیل اور صائم النہار رہا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا عیسیٰ تو خود خدا تھے، تو یہ نماز روزہ کس لیے کرتے تھے؟ یہ سن کر جاسلیک مبہوت ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ کہنے لگا کہ مردوں کو زندہ کر کے جزامی کو شفا دینے اور نابینا کو نابینا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا حزقیل پیغمبر نے 35,000 انسانوں کو 60 برس بعد زندہ کیا۔ حضرت ابراہیم پرندوں کو زندہ کرتے تھے۔ یہ سب چیزیں توریت اور انجیل اور قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اگر مردوں کو زندہ کرنے سے پیغمبر خدا ہو سکتا ہے تو سب انبیاء خدا ہونے کے مستحق ہیں۔
یہ سن کر وہ چپ ہو گیا اور اسلام قبول کر لیا۔ امام رضا علیہ السلام کی شہادت 23 ذی-القعدہ 203 ہجری یوم جمعہ بمقام طوس واقع ہوئی۔ آپ کے پاس عزیز و اقارب اور اولاد وغیرہ میں سے کوئی نہ تھا، بلکہ آپ سفر کی حالت میں بعالم غربت فوت ہوئے، اس لیے آپ کو غریب الغرباء کہتے ہیں۔ ایک روز مامون نے اپنے گلے سے لگایا اور پاس بٹھا کر ان کی خدمت میں انگوروں کا طبق رکھا۔ اس میں سے ایک خوشہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، تناول فرما لیجئے۔ اس نے اصرار کیا، آپ نے 3 دانے کھائے، دانے زہر آلود تھے۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ مامون نے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا، جہاں تو نے بھیجا ہے۔ آپ 3 دن تک تڑپتے رہے، بالآخر شہادت پا گئے۔ آپ کا روزہ مشہد مقدس میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس ویڈیو میں امام رضا علیہ السلام کی ایک تسبیح اور دسترخوان بیان کرنا چاہتی ہوں کہ امام رضا علیہ السلام کے تسبیح اور دسترخوان کا معجز نما کرشماتی عمل ہے۔ مومنین 7 سے 11 ذی-القعدہ 5 دن آمد امام رضا علیہ السلام کے دوران اسے کریں اور معجزہ دیکھیں۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ یہ عمل 7 ذی-القعدہ سے شروع کرنا ہے۔ اول و آخر 14 مرتبہ درود اور 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یا کریمہ اہل بیت، یا فاطمہ معصومہ کن، آغثنی بحق امام